ایفیڈیوٹ دیں گے تو وہ جیل جائیں گے۔ بھائی اگر آپ جعلی کاغذ بنا کے لائیں گے، جعلی فارم 45 لائیں گے اور جعلی ایفیڈیوٹ دیں گے تو پھر آپ کے خلاف تو پرچہ قانون کہتا ہے ہوگا۔ لیکن آپ ڈر کس بات پہ رہے ہیں؟ ڈر اس بات پہ رہے ہیں کہ اس کٹ پتلی حکومت نے یہ جو مسلط کیے گئے ہیں 17 سیٹوں والے کو، شہباز شریف کو پرائم منسٹر بنایا گیا۔ اب انہوں نے کیا طریقہ واردات اڈاپٹ کیا ہے کہ جی ریٹائرڈ جج بھی لگ سکتے ہیں، اور وہ ریٹائرڈ ججز لگا کے اپنی پسند کا، تاکہ وہاں ان کیسز کو یا لمبا کریں یا ان کو ہش اپ کر سکیں۔ آج ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 پریئر مانگی ہیں۔ ایک یہ کہ سیکشن 151 کی جو ان کی پاور ہے یہ ایکسرسائز نہیں کر سکتے الیکشن کمیشن، اس لیے کہ الیکشن کمیشن خود پارٹی ہے ان پروسیڈنگز میں۔ یہ کیسے یعنی یہ خود کہہ دیں کہ نہیں جناب یہ جج مجھے قبول نہیں ہے، پسند نہیں ہے، لہٰذا اس کے پاس میرا کیس نہ چلے، وہ تو نہیں کہہ سکتے۔ لہٰذا دوسرا ہم نے اس آرڈیننس کو چیلنج کیا ہے، اور تیسرا ہم نے وہاں ان کے اس آرڈر کو، جس طرح انہوں نے نوٹس ہمیں کیے ہیں، چارج ایزیوم کیا ہے ہمارے اس کیس میں، ہم نے ان تینوں کو چیلنج کر دیا ہے، اور وہاں ہمیں ابھی آرڈر کا نہیں پتہ کیا آرڈر ہوا ہے، جو ہی آئے گا وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ایک بات آخری وہ یہ، کیونکہ صرف اسی سے متعلق میں بات کروں گا، وہ یہ کہ مجھے یہ بتائیں کہ آج تک آپ فارم 45 کے ذریعے یا 47 کے ذریعے آپ اپنے آپ کو MNA کہتے ہو، کس منہ سے کہتے ہو؟ اگر آپ کے پاس فارم 45 جو یہاں لہرا کر گئے تھے پچھلی دفعہ، آپ کو پتا تھا، یاد تھا، آپ عدالت میں جا کر کہتے ہو کہ جی میرے پاس تو فارم 45 ہے ہی نہیں، اور آج تک نہ میڈیا کو دکھائے، نہ دیے، نہ الیکشن کمیشن کے پاس لے کر آئے۔ تو لہٰذا اگر آپ نے جو 55,000 یا 53,000 سے ہارے ہوئے ہیں، یا 45,000 سے یا 50,000 سے ہارے ہوئے لوگ ہیں، وہ آ کر اپنے آپ کو MNA بنا کے پھرتے ہیں، تو دیٹ از رانگ، انلیگل اینڈ انلافل۔ اور ایک بات جو کل تصویریں شائع ہوئی ہیں، اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ سابق پرائم منسٹر عمران خان، جس کو جو فیسلٹیز قانون کے مطابق ملنی چاہیے تھیں وہ نہیں مل رہی۔ آپ کو یاد ہوگا اس کٹ پتلی حکومت کے زمانے میں یا پچھلی وہ چور حکومت PDM 1 کی صورت میں یہ کہتے تھے کہ جی کوئی 5 سٹار ہوٹل کی فیسلٹیز ہیں۔ کل آپ نے دیکھا وہ 5 سٹار ہوٹل کا کمرہ، جس کی دیواریں، جس کا واش روم اوپن، جس کی کوئی الماری نہیں وہاں، جس طرح کپڑے ٹنگے ہوئے ہیں، اور یہ ہے وہ کمرہ جہاں کوئی وینٹیلیشن بھی نہیں ہے، جہاں دھوپ لگانے کا سردیوں میں بھی کوئی انتظام نہیں ہے، اور جس انداز سے ان کو رکھا گیا ہے۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود عمران خان ڈٹرمنڈ ہے، اس نے کہا ہے نہ میں ان چوروں کے ساتھ ڈیل کروں گا، نہ میں نے ملک چھوڑ کے بھاگنا ہے، میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے، ان ملک کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور لاسٹ اینڈ دی فائنل میری سبمیشن یہ ہے کہ اس ملک کو بچانا ہے تو عمران خان کے خلاف یہ جعلی مقدمات ختم کرنے پڑیں گے۔ اگر اس ملک کو بچانا ہے، 25 کروڑ عوام کے حقوق کا تحفظ ان کو دینا ہے، تو آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ عوام کو حق حکمرانی دینا پڑے گا، چونکہ یہ وہ مینڈیٹ ہے جو عوام نے عمران خان اور ان کے نمائندوں کو دیا ہے۔ اور یہ قابض، یہ اسٹیبلشمنٹ کے کٹ پتلی، یہ چور ریٹرننگ آفیسرز، وہ کرپٹ بیوروکریسی، اور اس طریقے سے تمام وہ ادارے جس طرح ایک شخص کی دشمنی میں یونائٹڈ ہیں، اور ایک شخص کو نیچا دکھانے کے لیے 25 کروڑ عوام پہ ڈاکہ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنے عبرتناک انجام کو پہنچیں گے۔ اس لیے میں ان کو وارن کر رہا ہوں، آج بھی وقت ہے، سدھر جائیں۔ اس دن کا انتظار نہ کریں جس دن یہ پبلک اٹھے، لوگ اٹھیں، جو آپ نے کشمیر میں صورتحال دیکھی ہے، وہ دن آپ کو یہاں بھی ان قریب دیکھنے پڑیں گے۔ عامر بات کر لے پھر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی توجہ 8 فروری سے ایک دن پہلے 7 فروری کی طرف دلوانا چاہوں گا کہ اس الیکشن کو، جو کہ پچھلے پاکستان بننے کے بعد آج تک جتنے الیکشن ہوئے ہیں، سب سے گندہ ترین الیکشن، سب سے بھونڈا الیکشن، اور اتنے کھلا اور سرعام ڈکیتی والا الیکشن پورے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا جو 8 فروری 2024 کو ہوا تھا۔ اور اس کی بنیاد تو خیر بہت عرصہ پہلے رکھی گئی، ہمارے امیدواروں کو ڈرایا دھمکایا گیا، انہیں اغوا کیا گیا، ان کے نامینیشن پیپر چھینے گئے، ان کے پروپوزل سکینڈر تک کو اٹھایا گیا، وہ جو کچھ ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ میں یہ 7 فروری سے آپ کو آنورڈ کو جو 2 دنوں میں کیا گیا اس الیکشن کو لوٹنے کے لیے،
اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے اور الیکشن کمیشن کی مرضی سے اور ملی بھگت سے، میں وہ ذرا پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ 7 فروری کو بلوچستان میں مستونگ یا پشین کے مقام پہ ایک دھماکہ ہوتا ہے، اس میں 24 قیمتی جانیں ضائع ہوتی ہیں، 24 بے گناہ لوگ شہید ہوتے ہیں۔ اس دھماکے کو بنیاد بنا کر 8 فروری کو پورے پاکستان میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروسز بند کر دی جاتی ہیں۔ اس سے پہلے کبھی کسی ایک دھماکے پہ اس علاقے کے موبائل فون تو بند کر دیے جاتے ہیں، پورے پاکستان کے فون کبھی بند نہیں ہوئے۔ اس دھماکے کو جواز بنا کر 8 فروری کو فون بند کیے گئے، انٹرنیٹ بند کی گئی، اور اس دن جب الیکشن کا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا، سارے فارم 45 ہم نے لے لیے، تو 9 تاریخ کو پھر انہوں نے جو ہے وہ فارم 47 پہ رزلٹ چینج کر دیا۔ اب میرا کویسچن یہ ہے آپ سارے میڈیا کے سامنے اور قوم کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ فون کیوں بند کیے تھے؟ فون اس لیے بند کیے تھے کہ انہوں نے جو CMS سسٹم بنایا تھا کہ جس میں ایک اپلیکیشن کے ذریعے جو غالباً 36 کروڑ روپے کا الیکشن کمیشن نے خریدا تھا کہ ہر پریزائڈنگ آفیسر جو اپنا فارم 45 ہے اس کا سنیپ شاٹ، اس کا اسکرین شاٹ اپنے RO کو اور ECP کے آفس میں بھیجے گا تاکہ وہ سنیپ شاٹ اور وہ اسکرین شاٹ نہ بھیج سکے۔ اس لیے یہ فون اور انٹرنیٹ اس دن بند کیے گئے، اور اس کے لیے 7 تاریخ کو جو دھماکہ کیا گیا، جب بھی پاکستان میں ایک آزاد حکومت بنے گی، تحریک انصاف کی حکومت بنے گی، اس الیکشن کی جو تحقیقات ہیں وہ 7 فروری سے شروع ہوں گی کہ 24 قیمتی بے گناہ لوگوں کی جانیں اس لیے ضائع کی گئیں کہ وہ دھماکہ کر کے اس کو جواز بنا کے 8 تاریخ کو فون بند کیا جائے، اور پھر فون بند کر کے اور انٹرنیٹ بند کر کے وہ ایویڈنس ضائع کیا جائے تاکہ وہ سنیپ شاٹ اور اسکرین شاٹ جو کہ پریزائڈنگ آفیسرز نے ROs کو اور ECP کو بھیجنے تھے وہ نہ بھیج سکیں اور وہ ایویڈنس کے طور پہ نہ استعمال ہو سکیں، تاکہ ہم اگر وہ اس دن فون نہ بند کیا جاتا، اس دن انٹرنیٹ نہ بند کیا جاتا، تو ہمارے پاس صرف فارم 45 نہ ہوتے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اپنے پریزائڈنگ آفیسر کا موبائل فون لے کے آئیں اور چیک کروائیں کہ اس نے کون سا اسکرین شاٹ یا سنیپ شاٹ بھیجا ہے۔ تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، جب بھی ایک آزاد حکومت بنی، جب بھی تحریک انصاف کی حکومت بنی، انشاءاللہ اس 8 فروری 2024 کے پاکستان کے متنازع ترین الیکشن، پاکستان کے فراڈ الیکشن، پاکستان کا سب سے بڑا ڈکیتی سے لوٹے ہوئے الیکشن کی جو تحقیقات ہیں وہ 7 فروری کے ان بلوچستان کے 24 بے گناہ لوگوں کی شہادت سے شروع ہوگی۔ اب میں آتا ہوں آج کی بات پہ، آپ کو شعیب شاہین صاحب نے بتا دیا ہے، سوائے رونے دھونے کے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اندر۔ آپ کے کچھ میڈیا کے بھائی بھی وہاں پہ موجود تھے۔ آج انہوں نے بالکل آخر میں آ کے یہ کہہ دیا جی کہ ہم تو جج صاحب پہ جانبدار ہونے کا الزام ہی نہیں لگا رہے، اور جو انہوں نے پرے لی ہے وہ لی یہ ہے کہ چونکہ جج صاحب جانبدار ہیں اس لیے ہم ان سے اپنا کیس ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں، تو اپنا کیس آخر میں آ کے انہوں نے خود ہی ختم کر دیا ہے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ کیا الیکشن کمیشن ہمارے ساتھ انصاف کرے گا یا ہمیشہ کی طرح انصاف کا قتل عام کرے گا۔ اگرچہ ہمیں امید تو کوئی نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ ہم نے جب ادھر ہمیں بلایا جاتا ہے تو ہم نے ادھر ہی آنا ہوتا ہے۔ ہم ہائی کورٹ میں بھی گئے ہیں، ہائی کورٹ بھی آج ہماری ہیئرنگ تھی، ارجنٹ کیس لگا ہوا تھا، ہمارے وہاں پہ آرگومنٹ کمپلیٹ ہو چکے تھے، ابھی تک ڈیسیژن نہیں آیا، ہمیں نہیں پتا وہاں کیا ڈیسیژن ہوا ہے، لیکن ہم نے وہاں بھی یہی کہا ہے کہ ٹریبونل کے خلاف اول تو ان کے پاس کوئی ریزن ہی نہیں ہے الیکشن کمیشن میں اس کے خلاف آنے کی، اور اگر انہیں کوئی ٹریبونل پہ اعتراض تھا تو لا کے مطابق، قانون کے مطابق یہ اسی فورم پہ اپنا اعتراض دائر کر سکتے تھے، اور اگر وہاں ان کو نہ سنا جاتا تو یہ سپریم کورٹ میں جا سکتے تھے۔ ان کے پاس ECP میں آنے کا کوئی قانونی جواز موجود نہیں تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہائی کورٹ سے انصاف ملتا ہے یا ECP سے انصاف ملتا ہے، لیکن میں پاکستان کے تمام اداروں کو بشمول عدلیہ، بشمول ECP، بشمول اسٹیبلشمنٹ یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ عوام کے مینڈیٹ کو کتنا عرصہ روک کے رکھیں گے، کتنا عرصہ چھپا کے رکھیں گے، کتنا عرصہ بزور بندوق آپ اس مینڈیٹ کو لوگوں سے چھین کے، روک کے لوگوں کو خاموش رکھیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ نے کم از کم 2 اداروں نے، اسٹیبلشمنٹ نے اور الیکشن کمیشن نے، دن دہاڑے اسلام آباد کی عوام کے 3 حلقوں کا مینڈیٹ لوٹا ہے، پورے پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ لوٹا ہے۔ آپ کو اس کا جواب آخر ایک دن دینا پڑے گا۔